الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اس سورہ کا نام ہے سورہ شمس. الشمس، شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج. اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ الشمس ہے. والشمس کے ذریعے سے سورج کی قسم کھائی گئی ہے. اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ شمس رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا جب کفار و مشرکین کی جانب سے آپ کی مخالفت شروع ہو گئی تھی. اس سورہ کا مرکزی مضمون اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے. یعنی قیامت کی کامیابی اور ناکامی کا تذکرہ اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون ہے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی چمک اور دھوپ و روشنی کی. اس سے پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے. قرآن میں جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہوتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان کا سابقہ پڑتا رہتا ہے. تو انسان کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے اس قسم کی چیزوں کی قسم بطور شہادت و گواہی کے کھائی جاتی ہے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی یا اس کی دھوپ کی. ضحیٰ اصل میں ہوتا ہے چاشت کے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں، جس وقت میں دھوپ کی گرمی کی وجہ سے زمین اتنا گرم ہو جائے کہ اونٹ کے بچوں کا پاؤں جلنا شروع ہو جائے. اس کو ضحیٰ کا ٹائم وقت بتایا جاتا ہے جسے ناشتہ کہتے ہیں. اور اسی کے لیے لفظ اوابین بھی استعمال ہوتا ہے. عام طور سے فجر کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی، فوراً پڑھی جاتی، اس کا نام اشراق ہے. 1-2 گھنٹے کے بعد جب سورج کی گرمی سے زمین گرم ہونا شروع ہو جائے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی اس کو چاشت بھی کہا جاتا اور اس کو اوابین بھی کہا جاتا. عام طور سے عوام و خواص میں مشہور یہ ہے کہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ اوابین ہے. وہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. تو چونکہ ناشتے کے وقت میں سورج پورے طور سے نمودار ہو جاتا ہے اور اس کی گرمی کی گویا شروعات ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے قسم کھائی گئی. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی یا اس کی گرمی کی
یا اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب یہ چاند اس سورج کے پیچھے آئے. یہ پتہ ہے سورج جب ڈوبتا ہے، شام ہوتی ہے، اس کے بعد ہی چاند نمودار ہوتا ہے. چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج ہی سے روشنی کشید کرتا ہے، حاصل کرتا ہے. تو قسم کھائی گئی کس کی؟ چاند کی قسم، جب وہ چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. چاند اور سورج دو الگ الگ چیز ہیں. ایک دن میں نمودار ہوتا ہے، ایک رات میں نمودار ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. اسی طریقے سے کہا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو بے نقاب کر دے، ظاہر کر دے. رات میں سورج چھپ جاتا ہے، دن میں سورج ظاہر ہوتا ہے. اسی سے تجلی ہے، روشنی کا نکلنا. تو قسم ہے دن کی جب یہ دن اس سورج کو ظاہر کر دے، بے نقاب کر دے. یعنی دوپہر کا ٹائم پورے طور سے مان لیجیے، دن کا بیچو بیچ کا حصہ مانیے، اس وقت کی قسم کھائی گی. واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب رات اس کو ڈھانپ لے. کس کو؟ سورج کو. سب سلسلہ سورج ہی کا چل رہا ہے. سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم. چاند کی قسم کہ چاند سورج کے بعد ہی آتا ہے. دن کی قسم کہ دن میں سورج بے نقاب ہو جاتا ہے، پورے طور سے ظاہر ہوتا ہے. رات کی قسم جب رات کی تاریکی سورج کو چھپا دیتی ہے. تو دن اور رات یہ بھی دو متضاد چیزیں، جیسے سورج اور چاند دو الگ الگ ہیں، اسی طریقے سے دن اور رات یہ دو الگ الگ چیزیں. والسماء وما بناہا، اور قسم آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا ہے. آسمان نگاہ اوپر کرتے ہیں، ایک زبردست شامیانہ اور چھت ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ آسمان ہے. آسمان خود سے تو بن نہیں گیا، اس آسمان کو کسی نے بنایا ہے. فرمایا قسم آسمان کی اور اس ہستی، اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے. والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ہستی کی، اس ذات کی جس نے اسے بچھایا ہے. زمین آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. انسان نگاہ جھکاتا ہے اسے زمین نظر آتی ہے، انسان نگاہ اٹھاتا ہے اسے آسمان نظر آتا ہے. یہ دو چیز بھی باہم متضاد ہے. آسمان الگ ہے، زمین الگ ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے. انسان کا نفس ہو بطور خاص، اس کو اللہ ہی نے بنایا ہے، ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے. لیکن ذمہ دار مخلوق انسان و جنات ہیں. اس مناسبت سے انسانی نفس کا تذکرہ بطور خاص. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس اللہ کی، اس ذات کی جس نے اس نفس انسانی کو بڑے اچھے انداز میں بنایا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس اللہ نے الہام کیا اس نفس کے اندر، ڈال دیا اس نفس کے اندر فجورها، اس کے فسق و فجور کو، وتقواها، اور اس کے تقوی و طہارت کو.
غور کیجیے گا، چاند و سورج الگ الگ، رات دن الگ الگ، آسمان زمین الگ الگ، دو ہیں۔ آسمان کا نظام الگ ہوتا، زمین کا نظام الگ ہوتا، چاند کا نظام الگ ہوتا، سورج کا نظام الگ ہوتا، رات کا نظام الگ ہوتا اور دن کا نظام الگ ہوتا، یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر فسق و فجور ہے اور تقوی و طہارت ہے، گناہ کا مادہ بھی ہے، اللہ سے ڈرنے کا مادہ بھی ہے۔ یہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو دونوں کا انجام کیسے برابر ہوگا؟ بھائی دن کا معاملہ الگ ہوتا ہے، رات کا معاملہ الگ ہوتا ہے، چاند کا معاملہ الگ ہوتا ہے، سورج کا معاملہ الگ ہوتا ہے، آسمان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، زمین کا معاملہ الگ ہوتا ہے، پھر اس میں جو مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کا نظام بھی الگ ہے، ان کا انجام بھی الگ ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ نے انسانی جان کو بنایا اور انسانی جان میں اللہ نے فسق و فجور بھی ڈال دیا اور ساتھ ساتھ تقوی و طہارت بھی ڈال دیا، یہ دونوں اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی۔ اب گناہ کا کام ایک طرف ہے، اچھائی کا کام ایک طرف ہے، پھر انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، تم اچھا کو اچھا سمجھو اور خراب کو خراب سمجھو۔ یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، اس کسی کو اچھا بھی سمجھے، کسی کو خراب بھی سمجھے، جو اچھا ہے اسے اچھا سمجھے، جو خراب اسے خراب سمجھے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ودیعت کر دی گئی، ڈال دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسانی فطرت کی اچھائی اور خرابی کا تذکرہ کرنے کے لیے آسمان سے کتاب بھی نازل کر دیا۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ بتاتا ہے تقوی و طہارت کیا چیز ہے اور فسق و فجور کیا چیز ہے۔ اب اگر کسی کو کتاب سے پورے طور سے سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نبی و رسول کو بھیجتا ہے جو اس کتاب کی تشریح کر سکے، جو اس کی صحیح تعبیر بیان کر سکے۔ گویا انسان کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں عطا کی گئی۔ ایک تو انسان کی فطرت کی سلامت اچھائی، اسے سمجھنے کے لیے دیا گیا۔ اگر تمہارا ضمیر مردہ نہیں ہے تو اچھا کو اچھا سمجھو گے اور خراب کو خراب سمجھو گے۔ یہی علماء نے لکھا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دنیا میں نہیں بھیجتا تب بھی انسان کی ذمہ داری تھی جو اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے خالق کو پہچانتا، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا، اس کو مانتا۔ کوئی نبی نہیں آتا، کوئی کتاب نہیں آتی، تب بھی ماننا ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر اللہ کی کتاب نہیں پہنچی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی ہے تو وہ علاقے کے لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ کر بچا نہیں سکتے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ بے شمار نعمتیں جو اللہ کی آپ کو مل رہی ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں دیتی ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ کوئی گناہ بھی نہیں کرتا، کوئی اچھائی بھی نہیں کرتا ہے، تب تو سمجھا جائے گا کہ وہ آدمی ہے جن کو عطا پتہ کچھ نہیں۔ لیکن آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے لیکن غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس غلط چیز پہنچی ہے اور غلط کی آپ نے تائید کی ہے۔ کسی کو کیا کہا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اسی اللہ نے اس نفس کے اندر اس کے فسق و فجور کو بھی ڈال دیا، گناہ کے مادہ کو بھی ڈال دیا، تقوی و طہارت اور اچھائی کے جذبے کو بھی ڈال دیا۔ ایک صورت ہے کہ انسان اپنے نفس کی فطرت کی سلامتی کی بنیاد پر صحیح راستہ کھود لے، کھود کرید کر لے، یا صحیح راستہ معلوم کر لے، کھوج لے اور غلط راستے اجتناب کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکا، تو اللہ نے جو کتاب نازل کیا ہے اس کتاب کی روشنی میں چلنا سیکھے۔ کتاب نے جو صحیح کہا اس کو صحیح مانے، جس کو غلط کہا اسے غلط مانے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی تعلیم و تشریح کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے۔ اب تو کوئی انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا، عربی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، تو جو کتاب کے پاس بھیجی گئی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے،
اس کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی بھیج دیا. اب تو سمجھیے گا، آپ جیسے انسان ہیں، اللہ کی بات نہیں سمجھ پا رہے، اپنے ایسے انسان کی بات تو سمجھیں گے. نبی کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ انسان کی ذہنیت کے لیول میں اتر کر اللہ کی بات کو سمجھا دے، عروج سے نزول فرما کر اوپر سے نیچے آ کر بندوں کی سب میں کھڑا ہو کر بندوں کو بات سمجھا دے. اب اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے تو در حقیقت یہ فطرت سے بغاوت کی بات ہے. تو فرمایا پھر اللہ کے نبی نے تمہیں سمجھا دیا، سمجھانے کی وہ صورت اختیار کرا دی. اب اس کے باوجود قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 3 ذرائع سے انسان کو سمجھایا گیا، فطرت کی سلامتی کے ذریعے، کتاب کے نزول کے ذریعے، رسولوں کے مبعوث کے ذریعے. اب جو انسان ان تینوں ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے سے اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، اور جو انسان ان تینوں ذرائع سے اپنے آنکھ کو موند لیتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ برائی کا راستہ اپناتا ہے، وہ انسان در حقیقت اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو صاف ستھرا رکھا. کس کو؟ نفس انسانی کو. اللہ نے دونوں چیزیں ڈالی ہے، زور زبردستی نہیں کیا ہے. یہ اچھائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ عذاب ہے. یہ چیز دکھلا دی. اب انسان سے پوچھا گیا، کہا گیا اب تم کرتے کیا ہو؟ تمہارا معاملہ ہے، تمہاری ذمہ داری کہ اب تم سمجھو. ہم تمہیں مجبور محض نہیں کیا کہ تم کو یہ کرنا ہی پڑے گا. اگر مجبور کر دے تو ہم سب کو تو اسلام کے مطابق مسلمان بنا دیتے. پھر ہماری دھرتی پر کسی کو گناہ کرنے کی جرأت و ہمت کیا ہو سکتی تھی؟ ہم نے تو آزاد چھوڑ دیا ہے. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے صاف کر لیا، اس کا تزکیہ کا خیال رکھا، پاک صاف کر لیا. اب پڑھتے ہیں سورہ اعلیٰ میں قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو صاف ستھرا کر لیا، ہر قسم کی آلائشوں سے، خرابیوں سے، برائیوں سے اپنے جی کو، اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا. وہ انسان کامیاب ہو گیا. اس کامیابی کے لیے ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سکھلایا کہ اگر آپ سے نہیں ہو پاتا ہے، فطرت کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ پاتے، کتاب سے رہنمائی آپ کو نہیں مل پاتی، رسول کی تعلیمات کا بھی اثر آپ پر نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ایک اور سکھلایا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. تمہارے سماج میں اچھے لوگ بھی تو ہیں، خراب لوگ بھی ہیں. تم خراب لوگوں کے ڈگر پہ کیوں چلتے ہو؟ اچھے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ لیکن اگر اچھوں کی طرف چلنے کی طرف میلان آپ کا نہیں ہو پاتا ہے تو سب سے بڑی ہستی عرش معلیٰ پہ جلوہ افروز ہے، اس کے قبضے میں، اس کے ہاتھ میں آپ کی جان ہے، آپ کے ذہن و دماغ کو ادھر ادھر پھیر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرو، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اسے پاک کر دے، تو ہی بہترین انداز میں پاک کرنے والا ہے. أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اے اللہ تو ہی میرے نفس کا، اس نفس کا ولی و کارساز ہے، اس کا آقا و مولا ہے. تو جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، سننے سنانے والے ہمارے پاس ہیں، سمجھنے سمجھانے والے ہمارے پاس ہیں، لیکن ہمارا شعور جاگتا نہیں ہے، اے اللہ اب تیری ہی بارگاہ میں خصوصی دعا ہے تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح راستے پر لگا دے. اب ان چاروں ذرائع کو کوئی نہیں اپنائے گا تو اس سے بڑا حماقت والا احمق اور بیوقوف کون ہوگا؟ اللہ نے بندوں کے لیے مختلف قسم کے ذرائع رکھے سمجھنے اور سمجھانے کے. نتیجہ کیا ہے کہ یہ بندہ جنت سے نکالا گیا ہے وہ جنت میں آ جائے. لیکن اگر کوئی انسان جنت میں جانے کے شرائط کو پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی رکھا ہے، شرط پورا نہیں کرو گے اذا فات الشرط فات المشروط،
جب تمہاری شرط ختم ہو گئی تو جس شرط کی بنیاد پہ جو چیز تم کو ملنے والی تھی وہ بھی ختم ہوگی. نیک بنو گے تب جنت میں آؤ گے. جنت کوئی خراب جگہ نہیں ہے، وہ گالی گلوچ کی جگہ نہیں ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، کینہ حسد بغض و عناد دشمنی کی جگہ نہیں ہے. وہ صاف ستھرا ماحول والی زندگی ہے. اپنے آپ کو پورے طور صاف ستھرا کرو گے تبھی آئے گا. تو قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک صاف کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا. دسا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، مٹی میں ملا دینا. اب یدسو فی التراب، قرآن نے کہا کہ جب کسی گھر بچی پیدا ہوتی ہے تو انسان ناک منہ چڑھاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بیٹی کے جنم دینے میں اس کی بیوی کا ہاتھ ہے. پھر معاملہ کیا ہوتا؟ یا تو وہ ذلت و خواری برداشت کرتے ہوئے گوارا کر لیتا، ٹھیک ہے کیا کریں گے، نہیں تو ام یدسو فی التراب، اسے مٹی میں دفن کر دیتا ہے. وہی من دسا، وہ انسان ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی اپنی حقیقت کو پہچانا نہیں اور اس کو ختم کر دیا. جو قسم کھائی گئی تھی سورج کی اور اس کی روشنی، دھوپ کی، چاند کی اور اس کے سورج کے پیچھے آنے کی، رات کی اور اس کی روشنی کی، یعنی چمکدار ہو جانے کی، جب چمکدار ہو جائے، روشن ہو جائے، اور رات دن کی جب وہ روشن ہو جائے، رات کی جب وہ چھا جائے، اس پر اندھیرا چھا جائے، یا آسمان کی جس نے اس کو بنایا ہے، اور زمین کی جس نے اس کو بچھایا ہے، اور نفس کی جس نے اسے سنوارا ہے، پھر فسق و فجور اور تقوی و طہارت کے اندر ڈال دیا. یہ سب جو قسمیں کھائی گئی کس بنیاد پر؟ اس قسم کا جواب قسم کیا ہے؟ اس بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی گئی. وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ انسان ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو مٹی ملا دیا، ناپاک ہی رکھا، اپنے جسم کو، اپنی جان کو گناہوں میں لت پت کر دیا، وہ انسان تو ناکام ہو گیا. اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، سورج کی اور چاند کی قسم کھائی ہے، رات کی اور دن کی قسم کھائی ہے، آسمان اور زمین کی. مطلب جس طرح یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہے، باہم ضد میں ہیں، ایک دوسرے کے الٹے میں ہیں، اسی طریقے سے ان کا انجام بھی الگ الگ ہے. اچھا کرو گے تو اچھا انجام، برا کرو گے تو برا انجام. پھر اس کے بعد اس برے انجام کی جھلکی ایک بیان کی گئی، معمولی سی. در حقیقت کفار مشرکین کو سمجھانا بھی تھا اور ان کے ذریعے سے پوری دنیا والوں کو بتانا ہے کہ جو انسان تقوی و طہارت حاصل کرتا ہے وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ اللہ کی آسمانی کتابوں کا پیروکار ہوتا ہے. لیکن جو انسان اپنے آپ کو غلادتوں کے ڈھیر میں ڈال دیتا ہے، گناہوں میں لت پت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کر پاتا ہے، وہ انسان در حقیقت اللہ کے رسول کا مخالف ہو جاتا ہے. اور جو ہی انسان مخالفت کرے گا اور اس کی زندگی میں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی ہے، پھر اسے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. چنانچہ مثال کے طور پر ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے. کذب ثمود بطغواہا، جھٹلا دیا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. کس کو جھٹلایا؟ اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، اللہ کی آیات و نشانیوں کو جھٹلا دیا. مقصد اہل مکہ، تم بھی زمانے کے رسول کو جھٹلا رہے ہو، تم بھی اللہ کو جھٹلا رہے ہو، تم بھی اللہ کے رسول پر نازل شدہ کتاب کو جھٹلا رہے ہو. تمہارے بالمقابل صحابہ کی چھوٹی سی ایک جماعت ہے، واللہ اس کے رسول کی فرما بردار ہے. یہ بتاؤ فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب رات دن برابر نہیں ہے، آسمان و زمین برابر نہیں ہے، چاند و سورج برابر نہیں ہے، تو یہ بتاؤ تم کیسے برابر ہو جاؤ گے؟ ایک انسان ماننے والا، ایک انسان نہیں ماننے والا برابر نہیں ہو تو انجام بھی دونوں کا برابر نہیں ہے، اس کو یاد رکھو. جھٹلایا تو کس طرح جھٹلایا، اس کی تھوڑی تفصیل. اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا اس میں سے، یا اٹھایا ورغلایا اس میں سے اس کے ایک سب سے بڑے بدبخت انسان کو.
اللہ کی آیات کی تذلیل کرنا، اللہ کی آیت و نشانی کی توہین کرنا اور اللہ کی نشانی و آیت کو مٹا دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے مجرم کو قرآن نے اشقا کہا۔ شقی مطلب ہوتا ہے بدبخت، اشقا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا بدبخت، بہت بڑا بدبخت۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ابھارا، اٹھایا اپنے میں سے ایک بدبخت انسان کو۔ تو بدبخت انسان کون تھا؟ اس قوم کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا قدار بن سالف۔ قدار، قاف دال را الف، قاف دال الف را، قدار، قدار بن سالف یہ سردار تھا۔ لوگوں نے اسے چڑھا دیا آسمان پہ۔ آپ کی موجودگی میں ایسا ایسا ہوگا؟ یہ صالح علیہ السلام، صالح اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ہمارے مطالبے پہ ایک معجزہ بھی پیش کر دیا، اور معاملہ ایسا ہوا کہ اس کے آنے کے بعد ہماری پریشانی بڑھ گئی۔ یہ کہتے ہیں ایک دن تم پانی پیو، ایک دن اپنے جانور کو تم پلاؤ، ایک دن اس اونٹ کے لیے رکھو، تمہارا اور تمہارے جانور کا ایک دن، اس اونٹ کا ایک دن ہونا چاہیے، سارا پانی یہی پیے گا، اس گھاٹ پہ کسی کو جانے کی عادت نہیں ہوگی، تمہاری متعین کر لو۔ تو اس اونٹ کے یا اونٹنے کے ظاہر ہونے سے تو ہماری پریشانی بڑھ گئی۔ ویسے پانی کا مسئلہ ہے، روزانہ پانی ملتا تو معاملہ حل ہوتا، لیکن تو یہ پانی کا مسئلہ ایسا ہو گیا ایک دن پانی لو ایک دن پانی نہیں، تو ہم کیا پئیں گے، ہمارے جانور کیا پئیں گے؟ یہ تو سارا پانی اونٹنے پہ جانی ہے۔ تو کہا اس کی وجہ سے پریشانی بڑی ہے، اس کو ورغلا دیا کہ آپ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ وہ سردار آؤ نہ دیکھا نہ کھا، دیکھا کہ قوم کے لوگوں کی بڑا بابائی ہوگی، مار دیتے ہیں۔ اذ انبعث اشقاہا، جبکہ اٹھایا یا اٹھ کھڑا ہو اس میں سے سب سے بڑا بدبخت۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی کا خیال کرنا اور اس کے پانی پلانے کے وقت کا احترام کرنا۔ لوگوں، یہ اونٹنی تم نے مانگی ہے، اونٹنی ماں کے پیٹ سے پیدا نہ ہو یہ تمہارا مطالبہ تھا، یہ پہاڑ سے پیدا ہو جائے یہ تمہارا مطالبہ تھا، تمہارے مطالبے پہ یہ تو دے دیا گیا۔ اب اللہ کی جانب سے شرط لگا، اس کو مانو، تمہاری شرط اللہ نے پوری کی ہے، اب اللہ کی شرط مانو۔ اللہ نے تمہارے لیے یہ بات رکھی ہے، ایک دن تم پانی پیو گے اور اسی میں اپنے جانور کو پلاؤ گے، دوسرا دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اس جگہ پر کوئی دوسرا جائے گا نہیں، تم بھی نہیں آ سکتے، تمہارے جانور بھی نہیں آ سکتے۔ تو رسول نے کہا، رسول سے مراد اس وقت جو رسول تھے حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود کے پاس اللہ نے صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ تو حضرت صالح نے قوم سے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھنا، وسقیاہا، اس کے پانی پلانے اور اس کے انتظام انسلام کا بھی خاص خیال کرنا، یہ مہمان اللہ کا ہے۔ اور کیجئے، جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ سے لے کے تمام مسجدیں، اللہ گھر ہونے کے نتیجے میں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، درجہ بڑھ گیا۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول، درجہ بڑھ گیا۔ نار اللہ، اللہ کی آگ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ، درجہ بڑھا۔ اسی طرح کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ایسی ویسی اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ نے موجزانہ انداز میں پیش کیا، نشانی ہے۔ اس نشانی کے ساتھ اگر تمہاری جانب سے بدتمیزی ہوئی پھر بچ نہیں سکو گے۔ اس نے فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی کا خاص خیال کرنا اور اس کے پانی پلانے اور اس کی سیرابی کا صحیح بندوبست کرنا، اگر اس سلسلے میں کوتاہی کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کی بات پر توجہ ہی نہیں دی، ان کی تکذیب کر دی، ان کو جھوٹا گمان کیا۔ فَعَقَرُوهَا، پھر ان لوگوں نے بدتمیزی یہ کی کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، ہاتھ پیر کاٹ دیے۔
ہاتھ پیر کاٹنے سے اونٹ اونٹنی مر جایا کرتی ہیں. لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر توجہ نہیں دیا، اپنی فطرت کی شرارت و بغاوت کر کے اس نے اس اونٹنی کو مار دیا، ذبح کر دیا، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے. سمجھا کہ معمولی سی بات ہے. جبکہ حضرت صالح علیہ السلام سمجھا چکے تھے کہ اونٹنی کا خیال نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب سے دو چار ہو جاؤ گے. اس قسم کی بات بھی آئی جب لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام سے لوگوں نے کہا، بہت کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، کہاں عذاب، ہم تو مار دیا تمہاری اونٹنی کو. یہ بھی شیطانی تھی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا انتظار کرو، صرف 3 دن انتظار کرو، 3 دن تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے اور اللہ کی آیت کی گستاخی کرنے یا اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. 3 دن میں پتا چل جائے گا. رہو 3 دن انتظار کرو. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب برسا دیا. فَسَوَّاهَا، اس عذاب نے انہیں زمین دوز کر دیا، زمین کے برابر کر دیا. جسے پہلے سن چکے ہیں قوم سمود کا معاملہ کیا ہے. وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وادیوں میں پہاڑوں کو تراش تراش کر بہترین محلات اور عمارتیں قائم کرنا ان کی شان و شوکت کی علامت تھی. ہم تو معمولی پتھر کو ترستے ہیں، وہ پتھر ہی میں رہتے تھے. سنگ تراشی ان کا کام تھا، نقش و نگاری ان کا شیوا تھا. بڑی بڑی عمارتیں اور تعمیرات اور نشانیاں قائم کرنا ان کی اپنی شان و شوکت کی بات تھی. تو کہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، ان کے رب نے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ویسے ہی نہیں ہے اللہ کسی پر عذاب بھیجتا ہے تو اس کا گناہ اس حد کو پار کر جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہو سکے تب نازل ہوتا ہے. فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو برسا دیا ان پر ان کے رب نے بِذَنبِهِمْ، ان کی گناہ کی وجہ سے. کیا برسا دیا؟ عذاب. قرآن میں اس کے لیے کئی لفظ استعمال کیا. ایک جگہ رجفہ کا لفظ استعمال کیا، رجفہ مطلب زلزلہ. ایک جگہ سیحہ کا لفظ استعمال کیا، قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کے لیے سیحہ کا لفظ استعمال کیا. سیحہ کا مطلب ہوتا ہے چیخ. کہیں پر اللہ نے صاعقہ کا لفظ استعمال کیا. صاعقہ کا مطلب کڑک، بجلی جو کڑکتی ہے. اور اس طرح اور بھی کچھ الفاظ ہیں. کیا فرمایا؟ اللہ نے ان پر عذاب برسا دیا. اتنی زبردست چیخ دار آواز ہوئی، اتنا زبردست کڑک کی آواز پیدا ہوئی اور اتنا زبردست زلزلہ ہوا. وہ اپنے گھر میں پڑے ہوئے تھے، پہاڑی علاقہ میں رہے، پتھر میں زلزلہ آ جائے تو چکنا چور تو ویسے ہی انسان ہو جاتا. جہاں زلزلہ آتا ہے جاپان وغیرہ میں، وہاں مکان کس کا بنتا ہے؟ لکڑی کا بنتا ہے، پلاسٹک کا بنتا ہے. ہلکا پھلتا گرے ہو رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو علاقے میں جو علاقہ پہاڑوں سے ہے اور اسی میں انسان رہتا ہے، بہترین قسم کی عالیشان عمارتیں بن جائے اور وہاں زلزلہ خطرناک قسم کا آ جائے تو بچنا مشکل ہوتا ہے. یہ پہاڑوں میں رہنے والے، پتھروں کے کاٹ کاٹ کے مکانات بنانے والے، سنگ تراشی کر کے بہترین بلڈنگ اور بنگلو بنانے والے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا فَسَوَّاهَا، اسے زمین کے برابر کر دیا. ساری ہکڑی نکل گئی، سارا تکبر نکل گیا، سارا غرور اس کے خاک میں ملا دیا گیا. شان و شوکت میں ان کا بڑا ناز تھا، ہم یہ اور وہ ہے، ختم. اور اخیر میں اللہ نے ایک بڑی بات کہی، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ اس کے انجام سے خوف نہیں کھاتا ہے. کوئی جرم کرتا ہے، حکومت وقت سے مطالبہ کیجیے گا، اگر کسی پارٹی کا آدمی ہے، سرغنہ قسم کے لوگ ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتی حکومت. لیپا پوتی کر کے مسئلہ حل کرا. کیوں؟ اگر اس کچھ کریں گے ہماری کرسی گر جائے گی. ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف بغاوت نہیں کرتا. کیوں؟ دوسرے ملک والے ہمارے خلاف بغاوت کریں گے، پھر ہم کہاں جائیں گے. اس لحاظ سے ڈرتا ہے، ڈر ڈر کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارا کچھ بگاڑ لیں گے. سب مل کے اللہ کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ چاہے تو ایک لگ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. پوری دنیا کے لوگ اللہ خلاف مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے.
जिस मुंह से बोलने के लिए जाएंगे वो बोलती बंद हो जाएगी, जिस टांग को उठाना चाहेंगे टांग लंगड़ा डूला हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, जिस हाथ को उठाओगे वो हाथ तुम्हारा शल हो जाएगा, जिस फिक्र और जहनियत के साथ लड़ना चाहोगे वही तुम्हारा सुन कर दिया जाएगा। वो ताकते रह जाओगे, कौमा में चले जाओगे, सोचने समझने की सलाह तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम अल्लाह के खिलाफ बगावत क्या करोगे? कुरान कहता है वला यखाफ उक़बाहा, वो अल्लाह उसके अंजाम से डरता भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम तबाह कर देंगे तो सब लोग हमारे मुखालिफ हो जाएंगे। इस सूरह ने जो पैगाम हमको दिया है, जिस तरह रात और दिन बराबर नहीं, जिस तरह सूरज और चांद बराबर नहीं, जिस तरह आसमान और ज़मीन बराबर नहीं, उसी तरीके से फिस्क व फजूर और तौबा और तक़वा व तहारत बराबर नहीं। जब ये बराबर नहीं है तो अच्छे लोग और बुरे लोग ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, उसका अंजाम भी बराबर नहीं हो सकता है। अल्लाह का फर्माबरदार नेकोकार बना, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से नवाजने का वादा किया है। जो गुनहगार हुआ वह अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, मुख्तलिफ किस्म की सजाओं से दो चार होने का ऐलान कर दिया। कभी कभी अल्लाह ताला दुनिया में सजा देता है, मकसद यह है कि दूसरे लोग उससे इबरत ले लें। ये वाक़या बयान जरूर किया है, लेकिन इस सूरह में कहीं भी कुफ्फार मुशरिकीन मक्का से नहीं कहा गया ए मुशरिकीन मक्का अगर तुमने भी हमारे रसूल के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव, कहीं नहीं कहा है। तो सिर्फ सोचने के लिए दे दिया, तुम्हारे सामने ये हालात है। इससे पहले इसी तरह की शख्सियत आ चुकी हैं, मेरे पैगाम को उन तक पहुंचाने के लिए तैयार थे, लोगों ने उनकी मुखालफत की, मोजिदात मांगे, निशानियां तलब की, निशानियां दे दिया गया, उसके बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर अल्लाह तबारक व तआला को गैज़ व ग़ज़ब में लाने वाली इनकी हरकतों ने इस बात पे मजबूर कर दिया कि ऐसे लोगों को बेखुबुन से उखाड़ दिया जाए और उसकी सारी ताकतों को मलिया मेट कर दिया जाए और उसकी बुलंद से बुलंद इमारतों को खाक में ज़ेरे खाक कर दिया जाए, जमीन के अंदर उसे जमीन दोस्त कर दिया जाए। ये दर हकीकत क़यामत तक के लोगों के लिए पैगाम है कि अगर अपने आप को सुधारोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं सुधारोगे फिर तुम्हें कोई भी अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकता। जबकि तुम्हें अपने फितरत की सलामती पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, आसमानी किताब पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, तौफीक इलाही पर अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब अगर तुमको तौफीक नहीं मिलती है तो समझ लेना चाहिए कि तुम दर हकीकत सबसे बड़ा बदबख्त इंसान हो जो अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से कोई दिलचस्पी नहीं रखते हो। अल्लाह हमें और आप कर जुमला मुसलमानों को किताब सुन्नत की रोशनी में अक़ीदा व अमाल बजा लाने की तौफीक मरामत फरमाए।